پر محمد بولے محمد باواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرے حیدری 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 ہے علی حق بے شک برائے عظمت شہزادی کونین مادر حسنین باواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجب برائے خوشنودی امام زمانہ باواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہم فرح الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین صاحب مشارق والمغارب غالب لا کل غالب مولانا علی بن ابی طالب ابو القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو أصدق الصادقين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ایک باواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجب تمام تعریف اس خداوند عالم کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا، وہ معبود برحق جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بے شک وہ معبود برحق کہ جس سے نہ مانگو تو بھی نواز دیتا ہے اور اگر مانگ لو تو بے حساب عطا کرتا بے ہے۔ شک وہ معبود برحق کہ جس نے ہمیں علی جیسا امام، کربلا جیسی جنت، فرش عزا جیسی نعمت اور ولایت علی جیسا تحفہ عطا کیا ہے۔ بعد حمد و ثناء اللہ کی دو عالم وہی خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ یہ نہیں کہا کہ میری نظر میں محترم وہ ہے جس کے پاس دولت ہو، یہ نہیں کہا میری نظر میں محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ مکان اور غلام رکھتا ہو، یہ نہیں کہا کہ میری نظر میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بینک بیلنس رکھتا ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا میری نظر میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ لیکن معاشرہ پھر بھی الگ ہے۔ آج ہر کوئی دولت کو اس لیے جمع کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں عزت دار بن جائیں، لوگ ہمیں عزت کی نظر سے دیکھیں، لوگ ہمیں پہچانیں، لوگ ہمارے وقار کو پہچانیں۔ ذہن میں رکھیے گا جو دنیا علی جیسے امام کو نہ پہچان سکی سبحان اللہ وہ ہمیں اور آپ کو کیا پہچانے گی؟ بے شک دنیا کی نظر میں محترم بننے کے لیے دولت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں محترم ہونے کے لیے پرہیزگار ہونا ضروری ہوتا ہے، بے شک کردار کا بلند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور کنیزہ نے فاطمہ زہرا جو پرہیزگار ہوتا ہے اس میں ایک صفت بہت بہترین ہوتی ہے۔ آپ کہیں گی کون سی صفت؟ وہ کتنا بھی اللہ اور اہل بیت کی نظر میں بلند ہوگا لیکن مجمع میں عام شخصیتوں کی طرح ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا
جب کوئی انسان مجمع میں عام بن کر چلتا ہے وہ امام کی نظر میں خاص بن جاتا ہے، کیونکہ کنیزہ نے فاطمہ زہرا جو اللہ والا ہو، جو نبی والا ہو، جو علی والا ہو، وہ ہمیشہ ہر کسی کے سامنے غرور نہیں کرتا. ذہن میں رکھیے گا، یعنی پرہیزگار جو ہوتا ہے اس میں غرور جیسی صفت نہیں ہوتی. آپ کہیں گی کیسے؟ ایک مدرسے کا خادم جو ہر کسی کو کہتا تھا کہ اگر تمہارے لباس بھی ہے تو کہو میں صاف کر دو، کوئی کام ہے تو بتا دو. لوگوں نے سوچا اتنا کام کرتا ہے تھکتا کیوں نہیں، سب کے کام خود کر لیتا ہے. یہ بھی نہیں سوچتا ہاں مدرسے کا خادم ہے لیکن سب کے کام. ایک بندہ قریب آیا کہ اتنا بتا دے، سب کا کام کرتا ہے، سب کے لباس کو صاف کرتا ہے، سب کے برتنوں کو صاف کرتا ہے، یہ بتا تھکن محسوس نہیں ہوتی؟ مسکرا کے کہا دن میں کام تو کرتا ہوں لیکن رات میں تھکن اپنے آپ غائب ہو جاتی ہے. کہ رات میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ تھکن غائب ہو جاتی ہے؟ کہ یہ راز ہے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا جو پرہیزگار ہوتا ہے وہ حقیقتاً اپنے عمل سے بتاتا ہے دیکھو میں اللہ والا، میں نبی والا، میں قرآن کی تلاوت کرنے والا، میں حقیقی شیعہ. پرہیزگاری اگر وجود میں آ جائے تو انسان کب کہاں پہنچ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. میں نے لفظ خادم کہا ہے نا، یہ جو کربلا میں بھی خادم ہے انہیں کبھی کمتر نہ سمجھیے گا. آپ کہیں گی ذاکرہ کیوں؟ ہم ذریعے حسین کو دیکھتے وہ وجود حسین کو دیکھتے ہیں. ان کا معیار ایسا ہے. خادم روضے حسین ہر کوئی نہیں بنتا، اور ان خادم کو جاہل بھی نہ سمجھیے گا. 6 مہینے قطار میں ہر کوئی کھڑا رہتا ہے کہ خادم روضے حسین کی نوکری ہمیں مل جائے. تو خادم میں کوئی پائلٹ بھی ہوتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ خادم آتے اس لیے ہے، خادم بنتے اس لیے ہے انہیں معلوم ہے دنیا کی پوسٹ اور ہے حسین کے روضے کا خادم بننا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ایسے اللہ. ہوتے پرہیزگار. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دنیا میں کیا پوسٹ رکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملتا ہے، حسین کی طرف سے کیا تحفہ ملتا ہے. آ جائیے اپنے موضوع کی طرف. یہ بندہ پرہیزگار، اللہ نے کہا نا میری نظر میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. یہ بندہ اللہ کی نظر میں محترم تھا، اور جو اللہ کی نظر میں محترم بن جائے اللہ بہت سے تحفوں سے نوازتا ہے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا، اب یہ بندہ سوچ رہا تھا کہ اس خادم نے کہہ دیا دن میں تھک جاتا ہوں لیکن رات میں تھکن دور ہو جاتی ہے. کیسے؟ یہ دن بھر کام کر رہا تھا، یہ سامنے بندہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، سوچا یوں ہی دیکھتا رہوں گا، رات میں دیکھوں گا تھکن دور ہوتی کیسے. رات کی تاریخی آئی، یہ دھیرے دھیرے قدموں سے اس شخص کے گھر کی طرف بڑھا. کیا دیکھا کہ دروازے کی طرف سے ایک روشنی نظر آ رہی ہے. جیسے ہی قریب گیا تو کیا دیکھا؟ ایک نورانی چہرے والا اس خادم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور باتیں کر رہا تھا. جیسے ہی وہ نورانی چہرے والا گیا خادم نے کہا یوں چھپ کر کیا دیکھ رہا تھا؟ کہ بندے خدا جلد بتا وہ جو تیرے سامنے تھا وہ تھا کون؟ کہ وقت کا امام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ وقت کا امام کا کس لیے آیا تھا؟ کہ جب میں یاد کرتا ہوں وقت کا امام آتا بھی ہے، اپنا دیدار کرواتا بھی ہے، مجھ سے گفتگو کرتا بھی ہے. کہ بندے خدا میرے سوال کا مکمل جواب تو نے نہیں دیا تھا. میں نے کہا تھا دن میں تھک جاتا ہے، رات میں یہ تھکن دور ہوتی کیسے؟ مسکرا کے کہا دن میں کام کرتا ہوں
اور نہ تکلیف نظر آتی ہے. یعنی اب سمجھ میں آیا اگر کوئی بندہ پرہیزگار بن جائے اس کے سامنے وقت کا امام آتا ضرور ہے. اور ذہن میں رکھیے گا جو پرہیزگار ہوتا ہے وہ اہل بیت کے لیے ہر شے کو لٹا دیتا ہے. دولت ہو یا پھر اولاد ہو. آج ایران کے بارڈر پر مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو کیوں لے کے جاتی ہیں؟ اس لیے انہیں معلوم ہے ہم پرہیزگار ہیں اور پرہیزگار کی اولادیں جیتے بھی ایمان کے لیے ہیں مر بھی جاتے ہیں تو ایمان کے لیے. مائیں اپنے بچوں کو بارڈر کا راستہ دکھا کے بتاتی ہے میرے لال ایک وقت آئے گا جب تم بھی یہاں ہوگے. یاد رکھنا میں نے تمہیں وقت کے امام سے مانگا تھا یہ کہہ کے مولا جب تک میرا لال جیے گا تیرے لیے اور مارا بھی جائے گا تو تیرے لیے میں قربان کر دوں گی. آج وہی ماں کی دنیا میں کتنی عزت ہے. آج اگر قاسم سلیمانی کا نام آتا ہے اس سے پہلے لوگ کہتے تربیت دینے والی ماں کو سلام. اگر قاسم سلیمانی کچھ میدان میں فتح یابی حاصل کر لے تو لوگ ماں کو دعا دیتے. پھر میں اس ماں کو کیا کہوں کہ جس کی تربیت کا نام عباس ہے. اللہم صلی علی محمد عباس 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 سکینہ کی آس ہے عباس عباس زینب کو جس پہ ناز ہے عباس عباس با وفا با وفا یا عباس یا عباس با وفا با وفا یا عباس یا عباس یہ سکینہ کی صدا یا عباس یا عباس یا عباس پر باواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کنیزہ نے فاطمہ زہرا اللہ نے کہا نا کہ میری نظر میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. ام البنین سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل جس محمد. کا معیار سب سے بلند جس کا کردار سب سے بلند کائنات میں اس بی بی جیسا کوئی نہیں. آج اگر دیکھا جائے بے مثال خاتون ہے بی بی ام البنین بہترین خاتون. کنیزہ نے فاطمہ زہرا جب جناب عقیل مولا علی کا رشتہ لے کر جناب ام البنین کے بابا کے گھر پر آنے کے بعد جیسے ہی ام البنین کے بابا نے جناب عقیل کو دیکھا. عرب کے یہاں دستور تھا خاص طور پر بی بی ام البنین کے بابا کا دستور تھا اگر کوئی مہمان آئے تو وہ ایک دن کے بعد جائے نہیں بلکہ 3 دن وہاں ٹھہرے ضرور. جب جناب عقیل نے کہا نا کہ آج میں کچھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کون سی بات کہ ہمارے گھر کے فرد میں سے ایک فرد کا رشتہ لے کر آیا ہوں. اس وقت جناب ام البنین کے بابا نے مسکرا کے کہا یوں تو تمہارے گھر میں ہر فرد بے مثال ہے بتاؤ کس فرد کا رشتہ لے کر آئے ہو. مسکرا کے کہا نام علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بہترین بادشاہ جناب ام البنین کے بابا. لیکن جیسے ہی سنا علی کا نام سر سے تاج کو زمین پہ رکھا سر کو سجدے میں جھکایا مسکرا کے کہا پروردگارا تیرا شکر ہے آج اس کا رشتہ میرے گھر میں آیا ہے جو تیرے گھر میں آیا ہے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا اگر ذہن میں ولادت مولا علی کے واقع ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے گھر میں اگر کوئی آیا ہے تو اس ذات اقدس کا نام علی ہے. اب جیسے ہی یہ بات
جناب ام البنین کے بابا نے سنا، آگے کہا اپنی زوجہ سمامہ کے پاس آنے کے بعد کہا کہ ام البنین کے لیے رشتہ آیا ہے۔ کہ کس کا رشتہ؟ مسکراتی کا مظہر العجائب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب۔ جیسے ہی علی کا نام آیا سمامہ کا چہرہ بلند ہوا، مسکرا کے کہا اب میں فخر سے کہوں گی میرے داماد کا نام علی ہے۔ سبحان اللہ، علیزہ نے فاطمہ زہرا جس کے ہونے پر ہر کوئی فخر کرے، اسے حلال مشکلات، مولائے کائنات، امیروں کا مولا، غریبوں کے سردار، علی نام ہے جس کا۔ اب جیسے ہی ام البنین نے یہ سنا چہرے پہ مسکان تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں جانا ہے کہ جس کے دروازے پر فرشتے آتے تھے، وہی آتی تھی، جہاں نبی آ کر سلام کرتے تھے۔ جبکہ بیوی ام البنین نے بہت پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کی جھولی میں چاند آیا، 3 ستارے آئے۔ جب ام البنین نے اپنی ماں کو بتایا اور جب ماں نے ایک عالم سے دریافت کیا اس کی تعبیر کیا ہے، تو اس وقت اس عالم نے کہا کہ اللہ تمہاری بیٹی کو 4 بیٹا عطا کرے گا۔ کنیزان فاطمہ زہرا ام البنین کے معنی ہے بیٹوں کی ماں۔ اور جب عقد ہوا نا، اور جب شہزادی در زہرا پر آئی تو سب سے پہلے قدم کو نہ رکھا، سر کو جھکایا۔ اب یہاں ایک جملہ کہہ دو، جو در زہرا پہ سر جھکاتا ہے نا، اللہ اسے بلند سے بلند مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ جناب ام البنین نے سب سے پہلے در زہرا پر سر جھکایا اور مسکرا کے کہا پروردگارا میں آج اس در پہ آئی ہوں جہاں کبھی نبی آتا تھا، کبھی حلال مشکلات آیا کرتا تھا۔ کنیزان فاطمہ زہرا ام البنین کا کردار دیکھیں کہ جس نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو بہترین طریقے سے رکھا۔ ہمیشہ حسن و حسین، شہزادی زینب کو ہمیشہ ام البنین کہتی رہی میں کنیز ہوں، زہرا زہرا ہے، ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ کنیزان فاطمہ زہرا یہ وہی ام البنین ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو بھی یہی بتایا، میرے لال حسین کو آقا کہنا، بھائی نہ کہنا، تم ام البنین کے بیٹے ہو، لہذا ہمیشہ زینب کو شہزادی کہنا، حسین کو آقا کہنا، حسن کو آقا کہنا۔ یہ ایک ماں تربیت کر رہی ہے۔ عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ جس علی نے کبھی کچھ نہ مانگا، اس نے دعاؤں میں عباس کو مانگا۔ دعائے زہرا کا نام ہے عباس۔ کنیزان فاطمہ زہرا یہ وہی عباس ہے کہ جس کو تربیت دیا ہے تو ام البنین نے، جس کو پروان چڑھایا۔ اب یہاں ٹھہر کے گئے تو ام البنین سلام اللہ علیہا کی اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بی بی جب تک زندہ رہی ہمیشہ حسین پر گریہ و ماتم کرتی رہی، ہمیشہ۔ اب یہ فضائل کا جملہ ہے، اللہ کرے آپ اس طرح سے سنے جیسے حق ہے، دل کے دروازوں کو کھولے، یہ جملہ دل میں اتار لیجیے۔ بی بی ام البنین کہ جو ہمیشہ گریہ و زاری کرتی تھی تو دشمن ڈرتا تھا کہ اس بی بی کو زہر سے مار دیا جائے، اس لیے کہ اس کے رونے سے انقلاب برپا ہو رہا ہے، لوگ حسین والے ہو رہے ہیں۔ کنیزان فاطمہ زہرا کل بھی ماتم پر پہرا تھا، آج بھی ماتم پر پہرا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، انہیں ماتم سے ملتا کیا ہے؟ جب کوئی کہے تمہیں ماتم سے ملتا ہے
یہ کیا ہر منزل دوا کی دوا ماتم حسین، ہر منزل دوا کی دوا ماتم حسین، مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین، پچھتائے گا یہ کہہ کے جہنم میں مولوی کیا 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 مگر نہ کیا ماتم حسین۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ شہیدان کربلا، وزیران کربلا و یتیمان کربلا پر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کنیزان فاطمہ زہرا یعنی ماتم حسین دل کا سکون ہے، اسی لیے یہ ماتم بھی اس طرح سے معجزہ ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر یا حسین کہتے لیکن محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ذرا سوچیں جو بیوی ہر وقت حسین حسین کرتی رہی، کتنی محبت تھی حسین سے۔ بانیان کا حکم ہے کہ فضائل بی بی ام البنین اور فضائل مولا عباس ضرور پڑھیں۔ کوشش کروں گی کہ کم وقت میں ہی یہ دونوں فضائل آپ تک پہنچاؤں۔ کنیزان فاطمہ زہرا مادر عباس ہے ام البنین۔ ذرا سوچیں کہ جس کا بیٹا اتنا بہترین ہو، ماں کتنی بہترین ہوگی۔ اور یہاں ٹھہر کے کہوں گی کہ اگر باپ کو اپنی بیٹی کے لیے بہترین ہم سفر مل جائے گا، باپ مسکرا کے کہتا میرا داماد نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، نماز شب ادا کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ کنیزان فاطمہ زہرا اگر داماد نماز شب پڑھے تو سسر اتنا مسکراتے ہوئے فقرانہ انداز میں کہتا ہے یہ میرا داماد ہے۔ اور جس کا داماد لسان اللہ ہو، وجہ اللہ ہو، عین اللہ ہو، جو اللہ کا ولی ہو، جو نبی کا وصی ہو، کنیزان فاطمہ زہرا جو فاتح خیبر ہو، اللہ جانے پھر وہ سسر اپنے داماد پر کتنا فخر کرتا ہم ہے۔ سب کا مولا، ہم سب کا مالک، داماد پیغمبر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا، حسنین کا بابا، زینب کا بابا، ہم سب کا لیڈر، ہم سب کا مولا۔ ذرا زور سے بولو، سب مل کے بولو، جو ہم نے پکارا اب تم بھی پکارو۔ ارے ڈرتے کیوں ہو، ارے ڈرتے کیوں ہو، اب کہہ بھی ڈالو، اب کہہ بھی ڈالو نعرے حیدری، حیدری ہے علی حق بے شک۔ کنیزان فاطمہ ذرا سوچیں کیا شخصیت ہے ام البنین کی، شوہر کا نام علی، اور جس گھر میں آئی وہ گھر کتنا بہترین۔ ذرا سوچیں پھر ام البنین کا لال عباس کتنا بہترین ہوگا۔ یہاں مولا علی نے کہا کوئی ہے جو جنگ کے لیے جائے، مولا علی کے تمام بیٹے آگے بڑھتے رہے۔ مولا علی نے کہا میرے لال جعفر اس جنگ کے لیے کیا چاہیے؟ کہ بابا اتنا لشکر، تلوار، آبا، قبا، گھوڑا، کہ میرے لال کب تک آ جاؤ گے؟ کہ بابا مغربین کی اذان، مغربین کی نماز جہاں ختم ہو سجدے سے سر اٹھائے گا نہیں کہ میں فتح یابی کے ساتھ آ جاؤں گا۔ مولا نے مسکرا کے کہا میرے لال مغربین کو دیری ہے، علی کو جلدی ہے۔ ایک ایک بیٹوں کا قدم پیچھے ہوتا رہا، عباس کا قدم آگے بڑھتا رہا۔ اب جیسے ہی علی کے سامنے میرا مولا عباس آیا، مولا نے کہا میرے لال جلد بتا لشکر کتنا چاہیے، کیا شے چاہیے، میں تجھے دوں گا۔ مسکرا کے کہا بابا نہ لشکر چاہیے نہ کچھ چاہیے، تو میرے لال پھر چاہیے کیا؟ مسکرا کے کہا بابا فیصلہ تیرا ہو، مرضی حسین کی ہو۔ بابا میں جاننا چاہتا ہوں، محبت دیکھیں، ایک ماں نے
حسین کی محبت کس طرح سے مضبوط رکھا. میرے لال عباس حسین کا سہارا بننا. تیرے بابا نے تجھے مانگا ہی اس لیے ہے کہ تم ہمیشہ حسین کی نصرت کر سکے. علی نے کہا میرے لال ایک شرط پہ، اللہ کرے آپ پہنچ سکے. یہ چہرے کی مسکان بتا رہی ہے کہ تصور میں آپ جنگ صفین کو محسوس کر رہی ہیں. مولا علی نے کہا میرے لال بس ایک شرط. کا بابا شرط کیا ہے؟ کہ میرے لال کوئی یہ نہ کہہ سکے عباس لڑ رہا ہے. ہر کسی کو لگنا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے عباس نہیں علی آ گیا ہے. کہ بابا وعدہ رہا، ہر کوئی علی علی کہے گا، بس ابا دے دے قبا دے دے. اب جیسے ہی ابا قبا پہنایا، سامنے مالک اشتر تھے اور کچھ دوری پہ مولا عباس تھے. مولا علی نے کہا مالک ہٹ جا. مولا کیا ہوا؟ مسکرا کے کہا آج علی چہرے عباس کو دیکھنا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ عباس بالکل علی جیسا نظر آتا ہے. آج دیکھو ابا قبا میں عباس کیسا علی نظر آتا ہے. اب جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوئے، مولا عباس آگے کا میدان میں. لوگوں نے کہا دیکھ کر سمجھ میں آتا ہی نہیں آنکھوں سے، کیونکہ پردہ تھا. لوگوں نے کہا آنکھوں سے سمجھ میں آتا ہی نہیں، علی ہے یا پھر عباس ہے. لوگوں نے کہا گھبراؤ نہیں، جب وار کرے گا نا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. علی کے وار کا انداز یہ ہے کہ جسم کے دو حصے ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھنا پتا چل جائے گا یہ علی ہے یا پھر عباس ہے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا مولا نے آہستہ سے مسکرا کے کہا جب چہرہ علی جیسا ہے تو وار بھی علی جیسا ہوگا. اب جیسے ہی مولا نے وار کیا، جسم کے دو حصے نظر آئے. لوگوں نے مسکراتے ہوئے کہا یہ علی ہے، یہ علی ہے. ڈریے گا یہ علی ہے. مولا نے پلٹ کر خیمے کی طرف رخ کیا، مسکرا کے کہا بابا وعدہ پورا ہوا. یہاں لشکر میں کوئی یہ نہیں کہتا یہ عباس ہے، ہر کوئی کہتا ہے یہ علی ہے، یہ علی ہے. علی نے مسکرا کے کہا کیا اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پہ سر لہریں گے تیرے نام کے پرچم، گلی گلی لہریں گے تیرے نام کے پرچم، گلی گلی. فاطمہ کے لال نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. سبحان اللہ. کیا کہنے. فاطمہ زہرا ذرا سوچے کس شخصیت کا نام ہے عباس. اب جیسے ہی پلٹے نا اس وقت مولا علی نے سینے لگایا. آپ نے دیکھا ہے جب ایک بیٹا کامیاب ہو کے آتا ہے نا تو بعد سینے لگا کے کہتے جیتے رہو، شاد رہو، آباد رہو. آنے والے کا نام ہے عباس اور دعا دینے والے کا نام ہے علی. عباس کو سینے سے علی نے لگا کے کہا جیتے رہو، تم جیسا کوئی نہیں، تم قمر بنی ہاشم ہو. کنیزہ نے فاطمہ زہرا جہاں حسین جیسا امام، جس گھرانے میں حسن جیسا امام ہو، اس وقت علی نے چہرے عباس کو دیکھ کے کہا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ قمر بنی ہاشم ہے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا دعائے زہرا کو عباس کہتے ہیں. آج ہر کوئی علم کو دیکھ کر ڈرتا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ جملہ میں نے کہا ہے کہ نہیں، لیکن اس کے فوراً بعد میں ربط مسائل. کنیزہ نے فاطمہ زہرا آج بھی گلیوں میں جہاں علم نظر آتا ہے نا وہاں بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی کہتے نہ جانا، کیوں کلیکا ٹوٹ جائے گا. کنیزہ نے فاطمہ زہرا یہ تو صرف بہانہ ہے، اس بہانے کے پردے کے پیچھے کوئی ڈر ضرور چھپا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب بھی دشمن علی علم عباس کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے. کیا وجہ ہے آئیے بتانے لگی ہوں کہ جب سرزمین کربلا میرا مولا عباس ظالموں کے سامنے تھا تو اس وقت مسکرا کے کہا کیا کروں ایک عہد کا پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں تمہیں کرار کا خیبر میں اترنا. جس
कनीजा ने फातिमा ज़हरा, अब समझ में आया किस कदर दुश्मन अली डरते हैं अब्बास से। ये वही अब्बास है जिसने गुरूराना अंदाज में कहा था करबला में, क्या मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दो इशारा। शिबली ने कहा अब्बास किस बात का गुरूर है, तू मिट्टी से कहेगा मिट्टी हमें खा जाएगी, ये किस बात पर इतना गुरूर है, आखिर क्या वजह है। अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा क्या मिट्टी तुझे खा जाए अगर कर दूं इशारा, मिट्टी का जो मालिक है वो बाबा है हमारा। इतना फक्र था अब्बास को अपने बाबा पे। जरा सोचे ये वही अब्बास है जो हमेशा हुसैन के पीछे चलता था, कभी आगे नहीं, हमेशा सीने लगा के कहता था ये मेरा बादशाह हुसैन, ये मेरा आका हुसैन। क्यों? इसलिए कि तरबियत देने वाली माँ ने कहा था मेरे लाल ये आका हुसैन है, आका कहना कभी भाई न कहना। आज उसी बाबर हवायत की माँ का बने, मेरा दिल कहता आज खुद मेरा मौला अब्बास आया, रो के कहता होगा आजादारो आज अब्बास यतीम हो गया। कनीज़ा ने फातिमा ज़हरा अब्बास ने एक मकाम पर अपनी माँ उम्मुल बनीन को तड़प कर याद किया। इतने की आवाज़ें कितनी आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे, दिल खोल के गिरिया कीजिए। अगर दिल में कोई तकलीफ है ना आज ज़रूर बयान कीजिएगा, मौला करीब है, मौला तकलीफ में है। आज आपकी बात है, आज आपकी तकलीफ है, खुद बादल हवाई से रहा है, आंखों में अश्क है ना, बड़ा गरीब है अब्बास। जब आया ना शहजादी ज़ैनब के पास रो के कहा शहजादी मुझे आका हुसैन इजाज़त नहीं देता। उसी असना में 4 साल की सकीना करीब आई रो के कहा चचा पानी की सकीन पर दो मर जाएगा, अल्लाह करे कोई यतीम बेटी ना आए, बेटी ना आई है जो चुना मेरा बास ने कहा है ना आवाज़ों पे और राजवानी अब्बास ने सकीना को गोद में उठाया, रो के कहा मैंने देखा है, मैंने सुना है कि अगर बेटियां कुछ बात से मानती है ना बात जरूर सुनता है। सकीना से खारिश कर दे वादा रहा पानी लेके आऊंगा से। सकीना हुसैन की तरफ बढ़ी, हुसैन ने आता देखा नजब की तरफ रोकेगा यार बाबा हुसैन गरीब हो रहा है। सकीना करीब आई, अलग अलग बर्दाश्त कर सके अब यहाँ से गुरबत का मसाए पढ़ने लगी, रोकेगा बाबा कुछ मांगना चाहती है क्या मांग सकीना, रोकेगा बाबा अगर चचा ने पानी की सबील न किया ना मेरा शोर मर जाएगा। ए बाबा मेरे चचा को इजाजत दे दे। हुसैन ने रोकेगा सकीना तेरा भैया कितने माह का है, मेरा बाबा तेरा आसमान 6 माह का है, मेरा आसमान 6 माह का है। हाय हुसैन ने सकीना को सीने से लगाया, अब्बास को देखा आहिस्ता से सकीना मेरा भैया पति भाई छोटा हो या बड़ा मोहब्बत सबको लगती है। हाय हुसैन ने धीरे धीरे कदम को आगे बढ़ाया,
में भरा। जैसे ही जाने लगे ना, जालिम ने पहला बाजू कलम किया, दूसरा बाजू कलम किया। हाय दांतों से मशके सकीना को थामा, लेकिन एक तीर मौला ने देखा, एक तीर आकर मश्क पे लगा, मश्क से पानी जमीन पे गिरा। अब्बास ने रोका, अब्बास की आवाज़ सुनाई दी। हाय सकीना प्यासी है, एक जालिम ने मौला के सर पर फांसी मारा। हाय गरीब अब्बास रो के कहने लगा, आका अब्बास गरीब। एक तीर मौला की आंखों में लगा, अब आवाज़ों पे काबू नहीं रख पाएंगी। एक जुमला कह दो, इंसाफ कीजिएगा, अगर एहसास कर लिया ना तो आवाज़ों पे काबू नहीं रख पाएंगे। जब किसी बच्चे की आंखों में कोई शय चली जाती है ना, बच्चा कोशिश करता है अपने हाथों से निकाले, जब नहीं निकाल पाता तो साकता अपनी माँ को आवाज देगा, हाय अब्बास जमीन पर गिरे। कभी दाया बाजू देखा, कभी बाया बाजू देखा, हसरत भरी निगाहों से मदीने को देखा, काबा उम्मुल बनीन। ऐ माँ, आँखों में तीर है, अब्बास गरीब। हालात वालियों, बातें शहादते अब्बास और हुसैन अगर बर्दाश्त कर सके, एक मुहब्बत दो पर मजमे में कितने ऐसे हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन मोहब्बत अब्बास पढ़ लो, औलाद वालियों, जब मेरा मौला अब्बास जमीन पे गिरा था ना, जालिमों ने कहा जिसे अली से बदला लेना है, वो अब्बास को मारो। किसी ने तलवार से मारा, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने बेलचा मारा, किसी ने खंजर से फेंका, किसी ने पत्थर मारा। एक जालिम ने अब्बास के सामने आके कहा, अब्बास तलवार को उठा, अब तो तेरे हाथ मौजूद है। अब्बास ने चक्कर किया, बाबा अब्बास गरीब। हसन खान फातिमा ज़हरा बाबे शहादते हुसैन अब्बास। हाय किसी ने ज़ैनब को पुरसा न दिया, ये बड़ी सख्त रवायत है। जहाँ जहाँ भी पढ़ती है ना, मजमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहनों का मजमा है ना, अगर बहन के सामने कोई भाई को तमाचा देगा तो बहने रो के कहती है, ना मान मेरा गरीब भाई। एक मकाम पर शिमले का आज में ज़ैनब को रुलाऊंगा, करते से कसरे अब्बास ले आ, एक नोकीला बेलचा ले आ, एक पत्थर ले आ। जैसे ना कर दिया गया, शिमले ज़ैनब के सामने अब्बास के सर को जमीन पे रखा, अब्बास के कान पर नोकीला बेलचा रखा। अब जब पत्थर मारा, बेलचा बेबस हुआ, हाय बेलचा रोकता, अम्मा मेरा अब्बास गरीब है, अम्मा मेरा अब्बास मजलूम है, अम्मा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ज़ैनब जब लौटकर मदीने आई ना, आखिरी जुमला खत्म कर दिया वसाइल, अगर कोई गरीब बेटी ना आई। आपने देखा है ना, जब बेटियां तकलीफ में हो और दरवाजे पे माँ आ जाए ना, तो बेटियां गले लगकर कहती है, अम्मा मुझे तकलीफ दी गई। लेकिन अगर कोई बेटी यतीम हो ना, तो वो माँ की कब्र के पास जाके अपनी तकलीफ बताती है। हाय जैसे ही ज़ैनब मदीने आई, हाय रोज से जमीन पर गिरी, हाय वैसे ही कब्र ज़हरा के पास आई। जैसे हुसैन अकबर के लाशों के पास आए थे, घुटनियों चल के करीब आई, रोटी का अम्मा मेरा अकबर मारा गया, मेरा कासिम मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया। क़यामत का जुमला अगर एहसास कर लिया ना, आवाज़ों पे काबू नहीं रख पाई। रोटी का अम्मा जब से मदीने आई हो ना, कोई भी मुझे पहचानता नहीं है। अम्मा कोई पहचाने न पहचाने, अम्मा उम्मुल बनीन पहचाने।
ام البنین کو پتا چلا قافلہ آ گیا ہے، ہائے چادر اوڑھ کے جیسے ہی باہر نکلی، زینب نے آتا دیکھا، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، ابھی اماں کو گلے لگائیں گے، ام البنین نے ہاتھوں کو ہٹا کے کہا زیبا ہٹ جا، پہلے میں زینب کو دیکھ لیا، زینب زمین پہ گری، اماں زینب بنت علی، اے اماں تم نے بھی نہ پہچانا، ام البنین حسین کو گرتی رہی، ہائے حسین کہتی رہی، زہر سے مارا گیا، ام البنین کی آخری سانسیں چلی، فضا نے روکنا بی بی ایک نصیحت کر دے، تیری زندگی میں کیا کروں، ہائے ام البنین نے روکنا، اے فضا ہمیشہ کہتی رہنا السلام علیکم یا باب اللہ، ہائے میرا حسین جسے پانی نہ ملا پاتر پا کے حسین کو مارا گیا، میرا دل کہتا عباس اور چہرے کو دیکھ کے کہتے ہوگے عزادار گئی میں یتیم پروردگارہ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کا قبول کرنا، پروردگارہ جہاں جہاں محبان حسین ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، پروردگارہ ہمیں زندگی میں چہرے امام کی زیارت نصیب فرما، پروردگارہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وقت کا امام چاہتا ہے، پروردگارہ جتنے بھی عزادار عراق سیریا کی زیارت کی آرزو رکھتے ہیں ان کی آرزوؤں کو قبول فرما، پروردگارہ جلد از جلد وقت کے امام کا ظہور فرما اور ان کو آوان و انصار میں ہمیں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما جميع بصر